چین صاحب بھی اپنی تقریر میں نماز پر بڑا زور دیں، نماز قضا نہ کری۔ اللہ کا حقوق بچوں سب سے بڑو حق انسان کے ذمے نماز ہے۔ تو بابا جی صاحب فرمائیں کہ جو شخص پکو نمازی ہے، جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، وقت پر نماز پڑھے لگو، نفل نہیں پڑھتو لیکن فرائض کی پابندی کرے لگو، سمجھ لیو کہ ولایت کی پہلی پوڑی پر اس نے قدم رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب فرائض کے بعد پھر نوافل کی گل ہے۔ نفل کو مطلب کہ یہ سب کا امام ہے، فرائض اور نوافل۔ صرف نماز ہی منی کہ 2 نفل تم پیشی دے بعد پڑھ لیں، 2 نفل مغرب دے بعد پڑھ لیں، 2 کفتہ دے بعد پڑھ لیں، یہی نہیں نفل ہوتا 2 جمعہ دے بعد پڑھ لیا۔ نفلی کم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری نہ ہے، انسان آپ خدا کی رضا واسطے کرے، اگر نہ کرے تو کوئی عذاب نہیں، کر لے تو ثواب مل جائے، اضافی کم۔ مثلا مالی عبادت میں زکوٰۃ فرض ہے، اگر مالک کے نصاب ہے تم تو 2.5% پیسوں خدا کی راہ میں خرچ کرنو، ان لوگوں نے دینو جہاں اس کا مصرف جہاں قرآن نے بیان کیا ہے، یہ 2.5% اپنوں پیسوں خدا کا رستہ میں دینو، یہ فرض ہے۔ لیکن 2.5% کے نال 2.5% وہ دے گئے، تم 10% اور مولوی صاحب کی مدد کرنے لگا، مدرسہ میں دے لگا، کسی جگہ خدا کا راستہ میں خرچ کرنے لگا، تو یہ جو باقی خرچ کرنے لگا تو یہ نفل میں آ گیا۔ اب اس نفل کو فائدہ کیا ہے؟ فرائض کے ذریعے انسان ولایت کی پہلی پوڑی پر چڑھ گیا، نوافل کے ذریعے انسان اس نے دوسری پوڑی پر قدم رکھے۔ لیکن نال یہ بھی یاد رکھیو کہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو عرس کرانو کوئی کام نہیں دے سے۔ بھائی جس شخصیت کو عرس کرا لگا، زندگی بھر کہتا رہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو اگر اس کو کیوں ہم نے منے ہونا تو عرس کرنے کو کیا فائدہ ہوگا وہ ہم یا تو ایک سیدھی سادی جگہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ تم نہ سدو لگو تم میرے کو آؤ آؤ آؤ، تم نہیں آتا، تم نہ کو لگو میرے در دیکھو، تم دیکھتا نہیں، اٹھ کے چلے جائیں اور میرے نال کی اس کے نال محبت ہے، یا گل تھوڑی ہے، محبت کو تقاضا ہے، جس کے نال محبت ہے اس کی گل منا۔ گل سمجھ میں آئی نا؟ اب انسان من لے جس میں فرض اس نے ادا کر لیا، ہوں خدا اور اس کا بندہ کا حقوق بچوں کوئی قرض اس کے ذمہ نہیں رہے، اور اس نے جو کام کرنا وہ اضافی کرنا۔ نماز فرض پڑھ لی، 2 نفل پڑھ لگو اضافی، زکوٰۃ 2.5% دیتی 10% دے لگو اضافی ہوگی، اور لوگوں کا کم کرے لگو، خدمت خلق کرے لگو، فرائض ادا کرنے دے بعد عرس کروائے لگو، اچھی گل ہے، یا بھی نوافل میں کسی پاسا نہیں آئے گی۔ بھائی اگر کچھ بھی نہیں تو عرس کو اتنو مجموع سجا گئے، اگر اپنا پیر و مرشد کی سنت اور شریعت کا 4 احکام تم نہ دس چھڑیا تو حضور علیہ السلام فرمائیں کہ ایک مسئلہ دینی سیکھ لینا ساری رات نفل عبادت کرن دے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ عرس کرنا بھی عبادت، نفلی عبادت ہے نا؟ تو یہ نفلی عبادت کے ذریعے انسان ولایت کی دوسری پوڑی پر چڑھ جائے۔ یاد رکھیو پھر وہ دہراؤں لگو گا کہ دوسری پوڑی پر جاؤں واسطے پہلی پوڑی تم نے چھوڑ دی نہیں۔ اگر پہلی پوڑی پر چھال مار کے چڑھیں گا تو کھڑو لگے گا، منہ میں پار پرتن ہوئے گا، خون ہو جائے گا، اپنا نقصان ہوئے گا، ہے نہیں؟ پہلی پوڑی جڑی ہے شریعت کا احکام ہے، وہ احکام تم سارا بجا لے آئے گا، انہاں پر عمل کریں گا تو پھر دوسری پوڑی کو مسئلہ آئے گا۔ اب دوسری پوڑی جڑی ہے یا ولایت کی دوسری منزل ہے، اب پھر تیسری پوڑی، چوتھی پوڑی، 5ویں پوڑی، 6ویں پوڑی، چلتا 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 انسان مشاہدہ کی منزل تک پہنچ جائے۔ حدیث پاک اب سن اللہ کا پیارا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ خداوند قدوس ارشاد فرمائے یتقرب الی عبدی بالنوافل، فرائض ادا کرن دے بعد جڑو بندو نفل کے پیچھے لگ جائے، فرائض ادا کرن دے بعد جڑو شخص نفلی عبادت کرتا رہے تے ہر نفلی عبادت کرن دے بعد خدا کہے کہ وہ بندو میرے نیڑے ہوتا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بندو میرے نیڑے ہوتا جائے۔ اب جسو خدا کے قریب ہوتا جائے گا تو اس کا شان بدتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیڑے ہوتا ات تک مقام آ جائے، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے
فکنتو بصرہ الذی یبصر بہ، ہوں اس کی آنکھ بن جاؤں تو میرے بندو میرے نال دیکھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. وکنتو سمعہ الذی یسمع بہ، خدا ارشاد فرمایا ہوں اس کا کان کی طاقت بن جاؤں وہ میرے نال سنے، ہوں اس کا ہاتھ بن جاؤں وہ میرے نال کام کرے، ہوں اس کا پیروں کی طاقت بن جاؤں وہ میرے نال چلے. ٹھیک ہے نا؟ گل سمجھ میں آئی جی؟ یا خدائی طاقت کس نے مائے؟ پھر دو ہم کو گل پہلا فرائض ادا کرنا، اس کے بعد نوافل خدا کے نیڑے ہونے واسطے کرتا کرتا انسان اس قدر نیڑے پہنچے. اب جس میں اتنا نیڑے پہنچا ہے نا، پھر کائے دوری نہیں رہتی کہ انسان بستوں بابا نگری لارم ہوئے کہ حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب نا مکہ میں طواف کرتا ہوئی نظر آ جائے. کیوں؟ کس آ گیا؟ اس واسطے کہ نوافل کے ذریعے وہ پہنچیا تھا جی تم چلو بابا جی صاحب کو اپنو نہیں تھا رہے ہو، چلو خدا کو ہو گیا. حدیث سے کچھ. لیکن جس میں ولی کی یا شان ہو جائے، گویا کہ رب کائنات اس کی اکھا میں یا طاقت دے ہے کہ مرید جت کتے بھی کچھ کرتا ہوئے ولی دیکھتا ہوئے اس میں، کرنا میں یا طاقت دے کہ جو کچھ کہتا ہوئے انسان وہ سنتا ہوئے، ہتھا میں یا طاقت دے کہ اپنا ہتھا نال بڑا بڑا کارنامہ انجام دے. لیکن اہل تصوف صوفیاء کرام فرمائیں کہ ات پہنچ کے بھی انسان مشاہدہ کی منزل پر جس میں پہنچے تو بہت سارا لوگ کرامت دسن لگ جائے، لیکن اس کے اگے بھی خدا کا قرب کی اور منزل ہے. کل سمجھ میں آیا نا؟ اس کے اگے اور منزل بھی ہے، یا آخری منزل نہیں ولایت کی، اور اگے بڑی لمبی چوڑی منزل ہے. جس شخص نہ اگلی منزل کی تلاش میں وہ نہ کہ کرامت دسے، نہ کسی پر انکشاف کرے، نہ کہ اور گل کرے، بلکہ انسان خاموش ہو گئے بیس جائے تاکہ یہ کرامت ظاہر نہ کر گئے اگلی منزل حاصل کر لے. ٹھیک ہے؟ سنے لگو ساروں کو گل تمید کرے لگا، وہ اپنے مقام پر بیٹھو اور سنے لگو، لیکن اس کے باوجود سنی انسنی کا پھرتا میں کائے گل نہیں دستے. سمجھ لیو کہ اس میں پتو ہے، لیکن کنٹرول کیوں کرے لگو؟ اس واسطے کہ اگر کرامت دسے وہ تو اس کی منزل اتنے رک جائے گی. اگر کرامت نہیں دسے لگو، صبر کر لے گا تو اگلی منزل پر پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے؟ میرا گل یاد آ گئی. ایک شخص گزرے ہیں، حال ہی میں انتقال ہوا، رانا فضل حسین رجوری، نہ سنے ہوگا وہ گوجری ادب اور گوجری شعر و ادب کا بہت بڑا شخص ہے، میر پور چلی گیا ہجرت کر گئے. رانا فضل صاحب، ان کی ایک کتاب ہے سچ مچ فیض، انہوں نے اس میں پروڑی گھر جوڑی گا، انہوں نے اس سچ مچ فیض کا مقدموں میں ایک گل لکھی ہے. توجہ ہے؟ بالکل بالکل. وہ گل لکھے، وہ آیا تھا 2005-6 میں اس بابا نگری، تو 40 سال پہلو واقعہ انہوں نے آج لکھے. وہ کہیں گے ہوں مکہ شریف ماں، بلکہ مسجد نبوی ماں، ریاض الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین منبری و مسجدی ما بین منبری و روزتی روزۃ من ریاض و قبری روزۃ من ریاض الجنہ. میری قبر اور میرا منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں جو ایک کیاری. دیکھیں وہ تم بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھیں کہ حاجی بابا اور تلاوت کرنے لگا قرآن شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی بابا صاحب امیر القوم حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ، بابا میاں بشیر صاحب کا والد ہوں، تعارف بھی پیش کروں گا. یہ کہہ کرنے لگا قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا. وہ دیکھتا رہے ہو، میں وہ چہرہ کی دیدار کرتا رہے ہو. بہرحال گل آئی گئی ہوگی، غائب ہو گیا، مڑ گیا آیا ہوں لال شریف کی ہوگا. تو میں انہوں نے عرض کی کہ حضرت تم میرے جنت البقیع میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا دیکھیں. جلال آ گیا چہرہ. اکھے یہ نکمی کرامتا والی گل میرے سامنے نہ کریا کہ کیوں تینہ کا خواب آئی رہ گئی. تو رانا فضل صاحب لکھیں گے میں کیوں حضرت رب کی قسمیں میں تم کھلی آنکھیں دیکھے ہیں، کائے خواب نہیں ہوں جیتا جاگتا میں تم دیکھے ہیں. پھر ڈانٹ کے کیوں کہ چلیا اس طرح کی گل کسی کے نہیں کرنی، ورنہ کوئی پیر اتوا تو کہتا ہو جا میری کرامتا کا تذکرہ کر، ہے نا؟ لیکن کیوں چلیا یہ گل لوگوں کے کرن گی نہیں، مت آج کے بعد کسی کا نہ لے تو ہے. رانا فضل صاحب لکھیں گے 40 سال دے بعد 2005-6 میں جس میں بابا نگری ہوں آئے ہو تو میاں بشیر صاحب بیٹھا ہوا تھا
میں انہوں نے نال مینا اچانک بیٹھا ہوا کائے گل یاد نہیں تھی بیٹھا ہوتے جتوا گل میں بیس کے سنائی اور اس مجلس میں خود بابا صاحب بھی موجود تھا تو میں انہوں نے کہا حضرت مینا ایک گل یاد آ گئی کہ واقعی آج تے 40-45 سال پہلا اتنے بحث گئے میں حاجی بابا صاحب نے کہو تو انہوں نے کہو چلیا یا گل نہ کریے تو میرا تو ذہن نہیں گل نکل گئی آج اچانک یاد آئی ہے آج بھی نہیں یاد آئے گی وہ گل حضرت ہوں دسو بار کہاں لوگوں نے لکھا گل دسا یا نہ دسا تو بابا میاں بشیر صاحب نے کہو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پابندی لائی تھی ہون تا یا تم یا اگر لوگ کے کر سکے تو گویا کہ کرامت یہی چیز ہے نا اور کچھ ریاض الجنہ میں بسے لگا بابا نے بھی تلاوت رک کرے مرید نے دس کیا تو پابندی لا چھڑی کسی کا اسے پابندی نہیں لائی مرید کا دل بچوں میں ذہن بچوں میں گل کر چھڑی 40 سال اس کے اوپر لیکن ولی کو جس میں یہ مرتبہ ہے تو ولی نہ اگلا مرتبہ کی تلاش میں پھر وہ تقرب کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس نے تصرف کی طاقت عطا فرمائے اپنا ہاتھ نال بہت سارا نظام الہی میں بہت سارا تصرف کر سکے لیکن پھر بھی اگر وہ تصرف نہیں کرتو کرامت ظاہر کر سکے کرامت نہیں ظاہر کرتو تو اگلی منزل میں پہنچ جائے تو اگر کرامت ظاہر کر چھڑے تو پابندی لگ جائے گی اس لیے کرامت دا چھڑی اتنے روک لا دے علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی مصر کا رہنے والا تھا انہوں نے ایک کتاب ہے جامع کرامات اولیاء انہوں نے مصر کا ایک بزرگ علامہ چنپینی کے تھا انہوں نے وہ واقعہ لکھے ہوئے وہ اختصار کے نام تم نے دسوں دیکھیں گے اسی طرح ولایت کا بہت سارا درجہ طے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تصرف کی طاقت عطا فرما چھڑی نوجوان بچوں تو ایک ہی گھر میں ایک بچوں تو بیمار ہو گیا اکلو تو بیٹو بیمار ہوئے 8-9 سال کی عمر ہوئے گی بیوی نے علاج کروایا ڈاکٹر کو لگئی سب کچھ کیا لیکن کوئی علاج نہ ہو آخر پھڑکن لگ گیا کہ جہاں کنی وہ ٹیم آ گیا سا نکلن گو بچہ کو بیڑو آ گیا اب اس کو اندازوں انہیں لوگوں نے ہو سکے کہ نوجوان بچوں وہ بھی ایک وے 8-9 سال کی عمر کو اگر ہتھا جان دے دیا تو ماں باپ کا دل پر کے گزرے اس کو اندازہ اسے شخص نہ ہو سکے جس کا بچہ کیا ہے ٹھیک ہے جس نے بھی وہ عالم ہوئے تو دیکھو کہ وہ بیٹھا ہوا نفل پڑھے لگا یا تقرب الیہ عبدی بالنوافل خدا کے نیڑے ہونے واسطے منزل طے کرتا جائے لگا کہ بیوی نے جس میں بچہ نے آخری سا لیو نا برداشت نہ ہوئے تو آگے چوڑی میں سٹ کے کیوں گیوں میرا سرتاج تم نے خدا نہ لوڑ نہ لی ہے تم خدا کا قرب حاصل کرتا جائے لگا میری زندگی کو دسارو ہی ہوئی بچوں تھے تھاری عبادت میرا کس کام آئیں گی اگر تیرا تو میرا ہاتھاں کے بیچ بچہ نے جان دے چھڑی دے کب تھاری کرامت کام آئیں گی کائے توجہ باپ نے بچہ در نہ دی تھی خدا کا نال لو لائی بھی بس اپنا رب کے نال سرگوشی کرے لگو بندو تب تک بچہ نے ایک حسرت بری نظر نال اپنا باپ تر دیکھو اور آخری سا جس نے لیو آخری چھکی لگی تو اس میں باپ تے بھی برداشت نہ ہوئے باپ تے بھی گل برداشت نہ ہوئی علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی لکھیں کہ اچانک جلال آ گیا اور چھت مار کے پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا یا ملک الموت ارجع الى ربک فإن حکم موتہ قد نسخ اے ملک الموت مڑ جا خدا کی بارگاہ میں خدا کی قسم اس کی موت کو حکم منسوخ ہو چکے ہو حضرت ملک الموت پکڑ لیا اور واپس کر دیتا بچہ کی جان بچ گئی کرامت مشہور ہو گئی پورا مصر میں تانتا بد کیا لوکاں گا آن جاؤن آنگی مریدنگی کا شمار نہ رہو لیکن ولی کا اگلا درجہ پر پابندی لگ گئی کہ کرامت ظاہر کر گئے بچہ کی جان بچا گیا ہے لہذا اگلا درجہ پر یوں نہیں پہنچن لگو اسے درجہ میں رہو جس درجہ گل سمجھ میں آئے نا اسی طرح کو واقعہ سرکار بابا جی صاحب لاروی کے نال آئے 8 سال کی عمر ہے حضرت میاں محمد رکن عالم رحمت اللہ علیہ تم نے دیکھو وہ لامن شریف مرارزار کی زیارت 8 سال کی عمر تھی پردیش بھی تو یہی 6-7 سال ہویا تھا بابا جی صاحب نا ہجرت کریا سنجوڑا شریف تے بابا نگری آیا ہوا 5-10 سال ہویا تھا اجا 9 علاقوں تو تے حضرت میاں محمد رکن عالم کو یہی عالم ہو گیا ہتھا میں بھی جان نکل گئی تے بابا جی صاحب لاروی علی رحمت و رضوان نے بھی دل پر چوٹ لگی
ہاں اس مرتبہ پر تھا جس مرتبہ پر کرامت ظاہر کر سکے تھا، لیکن اس کے باوجود کرامت ظاہر نہیں کی، برداشت کر لیو، برداشت کر لیو. اور برداشت کرنے کے بعد جس میں کفن دیتو اور غسل دیتو، غسل کا دے گے کفن کا لیو، تو اس پر ایک شعر لکھو تو مسا مسا تم نے شعر سنے ہوئے، داد داد ڈاڈا انہا بچڑیاں دا مائی تیر کلیجڑے مار جانا. جو کفن کرتا میں یہ شعر لکھو تو کہ انہا بچڑیاں میں وہ درد اتنا ڈاٹو ہے کہ کلیجہ میں تیر ہے، لیکن اپنی منزل در نظر ہے، اس واسطے صبر کرنا ضروری ہے. اگر صبر نہ کر گئے کرامت دسوں رکن عالم صاحب دے بچ جائیں گا، لیکن میرے مرتبہ پر پابندی لگ جائے گی، وہ کیا نہیں جا سکا، پابندی لگ گئی. بابا جی صاحب نے اپنے ہتھیں دفن کر چھڑیا تو خدا نے حضرت میاں نظام الدین لاروی عطا فرمایا. سبحان اللہ. دوجا صاحب زیادہ عطا فرمایا. پھر انہوں نے لے کے بارگاہ پیر کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے پوچھو کہ آج کی حضرت 7 سال کو بچوں تو وہ فوت ہو گیا، دفن کر چھڑے ہو. خدا نے ایک اور بچوں دیتا ہے، نہ کہ رکھے ہو عبداللطیف نہ رکھے ہو. آخر نہیں، آج دے بعد اس کا نام بھی مڑا دے وہ پتر بھی مڑا. بابا جی صاحب کے یانوی فرمائے، یہ بابا جی صاحب کے یانوی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے. کیوں اتنا فیمس ہویا تھا، کیوں اتنا مشہور ہویا تھا، تھوڑی جی تاریخ تک تم میں جانو گا. بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ ماں باپ کو سایہ سیر دے اٹھ کے ہو تے برادری کا 2 شخص تھا ایسا جنہوں نے کوڑا دے اکتساب فیض کرے میں. میاں بشیر صاحب کا دادا محترم جنہوں لوکر نہیں پتہ انہوں کی گل کرو، جنہوں کا دربار کے نام دربار بابا جی صاحب مشہور ہے. کئی شریف والے پاسے گیا تے کئی شریف میں حضرت پیر کیانی حضرت میاں نظام الدین کیانی رحمت اللہ علیہ لبا تے سارا غم کافور ہو گیا. اور وہ غریبی، بابا جی صاحب لاروی کسی بڑا مالدار خاندان کا آدمی نہیں تھا، ایک معمولی جو کرانو سنجوڑا شریف میں رہتا ہو، ایک غریب اور بالکل ایسا شخص کی جنہوں نے کوئی جانا ہی نہیں تھا. البتہ ماں باپ اتنا زہد اور تقوی کا پابند تھا کہ جنہوں نے بابا جی صاحب کی پرورش کی. باپ تو پہلے ہی انتقال کر گیا، ماں بھی کچھ دن کے بعد انتقال کر گئی. تو غریبی کا، تنگدستی کا، یتیمی کا ماریا ہوا حضرت بابا جی صاحب کے یانوی کو لے گیا، میاں نظام الدین کے یانوی. تو خود انہوں کا بارہ میں ارشاد فرمائے بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ، حال یتیمہ رب نہ دسے جد مصیبت آوے، چڑکاں دیون لوک تمامی تن من سب جل جاوے. تے وقت غریبی یار نہ کوئی ساک قبیلے، وہ بچ گلیاں دے پھرن نمانے سر ننگے رنگ پیلے. یا اپنی گل دسی کہ میرا یوں حال تو کوئی نہیں تھا پوچھے، لیکن جس میں بابا جی صاحب کے یانوی کی بارگاہ میں گیا تو مینا اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشی عطا فرمائی جتنی حضرت یوسف نہ دیکھے حضرت یعقوب نہ خوشی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فانگ زلیخا کہیاں اندر ملیا یوسف کے نانے. یہ خود فرمائیں کہ بابا جی صاحب کے یانوی ملے جس ٹائم لبا سارا غم کافور ہو گیا. انہیں نے حکم دیتا تھا کہ ہجرت کر کے تم جاؤ. بہرحال میں کوئی ہجرت کے بعد مڑ کے گیا کیونکہ آج کے بعد یہ بچوں گی میرا، اور اس کو نام نظام الدین ہے. اب یہ جس ٹائم انہوں نے پھر اپنا پیر و مرشد کے سامنے شکایت کی کہ حضرت ہماری برادری میں ایک اللہ تعالیٰ کو فیصلہ اس ہوئی ہے، لیکن عادت یہ چلی آ رہی ہے کہ ہمارا قبیلہ کبھی باپ اور بچہ ایک دوجہ کی خوشی نہیں دیکھ سکتا. یا تو بچوں پیدا ہوتا ہی انتقال ہو جائے، یا 6-7 سال کو، تو یا بچوں پیدا ہوئے تو باپ کو انتقال ہو جائے، تو ایک دوجہ کی زندگی میں خوشی نہیں دیکھ سکتا. تو ہوں مینا اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹو عطا فرمایا ہوا ہے، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نے زندگی دے. تو فرمایا کہ جا یوں اللہ کو ولی دے گو، اور اس کے بعد تم ایک دوجہ کی خوشی دیکھیں گے. سبحان اللہ. 1922 میں 22 اکتوبر 1922 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت میاں نظام الدین لاروی کے کار مارا پیر و مرشد بابا میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ عطا فرمایا. بابا جی صاحب لاروی نے اپنی دودھ کی بلوسوتی اپنی زبان مبارک چسائی اپنا پوترا نہ، اور باپ نہ بچہ دے زیادہ اپنا پوترا نہ پیار رہے. 2.5 سال کی عمر واقعہ تو ہم نے سنے ہو گئے وہ، تو اسی طرح کو واقعہ آ گیا جس طرح کو حضرت میاں رکن عالم کو واقعہ ہے. آزمائش آئی تو وہ فرماوے خود بابا صاحب نے گل کی، تب نے سنی ہوئے گی، آج بھی ریکارڈنگ ان کی موجود ہے.
کہ میرا سا نکل گیا, میری ماں رون لگ گئی, سارا رون لگ گیا. لے کے سی تو سمجھو کہ ایک قسم کو جنازہ بابا جی صاحب کی گود میں رکھ لیا, چوڑی میں رکھے ہو. تو سرکار بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت الرضوان لے گئے, مسجد شریف کے اندر چلے گئے. جنازہ رکھے ہو تم قبر کی تیاری کرو, کفن دفن کا تب تجہیز و تکفین کرو, لے کے چلے گیا. کافی دیر کے بعد واپس آیا تو بابا صاحب چنگا پلا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, گل میرا خیال میں تم نے سمجھ میں نہیں آ رہی. شام نے جس میں حضرت بابا میاں نظام الدین لاروی واپس آیا تو کیوں میاں آج میرے ایک شعر لے, شعر تم نے سن لیو پہلے. شعر لکھا لام لکھ کرامتا اور پیچھے پہلے دہیا ساڑی بار پیرا, اور ڈوبے لکھ بیڑے بارہ برس جڑے لائے کمنو کٹ کے پار پیرا. سبحان اللہ. ساری عمر ڈولی دیتی تد بولی خاطر رب دی چپا مار پیرا. او صدقہ عبد حسن حسین دا جی میرے سر تھی غم اتار پیرا. سبحان اللہ. اب بابا صاحب نا بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت الرضوان لے کے گیا تو وہ خود فرماوے کہ آج بابا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بشیر نہ لے کے گیا, مجموعہ لگا ہوا تو. اور میں عرض کی کہ حضور غوث پاک تم نے 12 سال کی ڈوبی بھی بیڑی پار لا چکی تھی, آج میرا بشیر نہ بھی خدا دے منگے بھی نہ دے چھوڑے. آج باقی کسی کو بیڑو نہیں, آج بابا جی صاحب کو بیڑو, عبید اللہ لاروی کو بیڑو ہے, آج میرا بشیر نہ مانگے دے چھوڑو. حضور غوث پاک نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ بابا صاحب کی 100 سال عمر ہوئی برابر. سبحان اللہ. اب اس میں سمجھنے کی کوشش کرو کہ بابا جی صاحب لاروی علی رحمانی میاں محمد رکن عالم کے ٹیم صبر کیو دے اگلو مرتبہ حاصل ہو گیا. اسی طرح کی آزمائش آج بھی تھی, لیکن آج گل کوئی برداشت زیادہ بار تھی. اس وقت آج کرامت دسن دے بغیر کوئی چارت ہو ہی نہیں. تو بابا جی صاحب نے کتنی سنجیدگی کو مظاہرہ کیو, کرامت اپنی نہیں دسی, حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے گیا کہ اے پیراں گا پیر کرامت تھاری ظاہر ہو جائے تاکہ کرامت کے نال میرا بشیر نہ زندگی بھی لگ جائے اور میرا مرتبہ میں بھی کوئی کمی نہ آئے, میری پرموشن بھی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد. علماء اہل سنت, زندہ باد. شان اولیاء, زندہ باد. شان یہ تھا بابا جی صاحب لاروی اولیاء. رحمۃ اللہ, حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ. تو بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت الرضوان اس مقام و مرتبہ پر تھا کہ اپنی کا کرامت انہوں نے اس طرح کی ظاہر نہ بھی کی ہوتی ہے, تب بھی وہ اس مرتبہ پر تھا کہ جڑی مرتبہ اجتباع کی گل ہے. حضور اللہ تعالیٰ نے اتنا چنیا ہوا تھا اپنا اور اتنا قریبی تھا, لیکن اس قربت کے باوجود بابا جی صاحب حضرت حاجی بابا علی رحمہ اور بابا میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دربار شریف دربار الہی شریف جو ہے اس جو دنیا دے بے خبر نہیں ہوئے. ولی دو طرح ہوئے, ایک ولی وہ ہوئے جس نہ مجذوب کی ہو جائے, ایک ولی وہ ہوئے جس نہ سالک کی ہو جائے. مجذوب وہ ہوئے جس نہ دنیا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ دنیا نے کوئی فائدہ دیا تھا, نہ دنیا نے کوئی نقصان دیا تھا, نہ دنیا کا نفع نقصان کو کوئی مالک ہوئے, پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں. کدے کا گل کہہ چھڑے تو اللہ تعالیٰ پوری کر چھڑے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سالک وہ شخص ہے جو دنیا نہ برتے, دنیا نہ برت گیا, اپنا پیرا رون گیا, دنیا پر سوار ہو گیا تو آخرت حاصل کر لیے, اس کو بڑا مرتبہ ہے. حضرت بابا جی صاحب لاروی کو یہی مرتبہ. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام دے لے گئے, اولیاء کرام تک ایک سنت رکھی ہے, وہ سنت نہ سنت ہجرت کی وجہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں لوگوں نے تبلیغ کرتا رہا, سب کچھ کرتا رہا, لیکن اسلام اتنا نہیں پھلے ہو جتنا ہجرت کے بعد پھلے ہو. آج فیصلہ ہی تو گیا میرا محبوب, میری مشیت کو فیصلہ یوں ہے کہ اپنی مشیت کا فیصلہ کی بنیاد پر میرا اگلا انبیاء کرام بھی ہجرت کرتا رہا, تم بھی ہجرت کرو. مشیت کو فیصلہ یوں ہے کہ جب بھی کوئی نبی ہجرت کرے تو مڑ کے جس میں اپنا وطن میں آئے تو بادشاہ بن گیا.
سرکار دو عالم نے ہجرت کی 8 سال کے بعد مکہ میں آیا تو بادشاہ اسلام بن گیا ہے. سبحان اللہ بے شک اب یہ سنت ہجرت جڑی ہے اولیاء کرام میں بھی چلتی ہے. اسی سنت ہجرت کی بنیاد پر سرکار بابا جی صاحب لاروی نے سنجوڑا دے ہجرت کی اور بابا نگری آیا. اب یہ جڑی ہجرت ہے تھوڑی جی ہوں گل مشکل آئے گی لیکن سمجھے گا تم تو انشاءاللہ گل سمجھ میں آ جائے گی اور اگے تھاری زندگی واسطے بڑی فائدہ مند ہوئے. یہ جڑی ہجرت ہے اصل میں یہ انقلابی ہے. ایک انقلاب برپا کرے یا ہجرت ایک پوری دنیا میں انقلاب برپا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. ٹھیک ہے پورے 10 سال میں حضور علیہ السلام ہجرت کے بعد 10 سال تک باقاعدہ حیات ظاہری زندگی میں 10 سال میں حضور علیہ السلام نے قریب پورا ملک عرب پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول ہو گیا. لیکن پہلا 13 سال میں نہیں ہوا مکہ ہی مریا. تو ہجرت جڑی ہے یا انقلابی ہے. دراصل بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت و رضوان جس میں سنجوڑا شریف میں تھا ایک تے اپنا پیر کو حکم تو دوجے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ احمد تاراب علی رحمت اللہ علیہ. نا شاید سنے ہوگا وہ تم نے. یہ سری نگر عیدگاہ کے نال پرلے پاس ہے تاراب علی ایک جگہ ہے. تو تین وہ چھوٹو جو مزار ہے گیا تم نے غور نال دیکھیو. میں اس مزار شریف کی زیارت کی ہے اس کے پر حاضری دیتی ہے. یہ شیخ احمد تاراب علی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پنجاب دے ساحلی علاقہ دے 3 بزرگان آرڈر کیا تھا کہ تم اس علاقہ گئے تم تو ہجرت کر گئے آؤ اور کشمیر کو نظام سنبھالو. ایک بزرگ تھا سرکار بابا جی صاحب لاروی, دوسرا بزرگ تھا حضرت میاں محمد بخش علی رحمہ, اور تیسرا بزرگ کا وہ نا یاد نہیں یا گل مینا میرا پیر و مرشد بابا میاں بشیر احمد لاروی نے سنائی. گل سمجھ مار یا گل انہوں نے سنائی. ان اتریاں نے حکم تھا کہ تم تشریف لے آؤ. میاں محمد بخش علی رحمہ بھی اپنی زندگی میں آیا اور شیخ احمد تاراب علی نال ملاقات کر گئے, اکتساب فیض کر کے واپس چلے گیا. دوجا جڑا بزرگ تھا وہ بھی ان کی حیات میں تشریف لے آیا, لیکن بابا جی صاحب لاروی ان کا وصال دے 22 سال بعد تشریف لے آیا. کتنا 22 سال بعد بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت و رضوان جس میں تشریف لے آیا تو وہ کہیں گے ہم جس میں اوڑی دے گزریا پہلا چکر مجسٹر تے ہم نہ کوئی آدمی ایسو نہیں لگو جس کی زبان ہم سمجھتا ہوں. کشمیری بولی بولے تھا ہماری سمجھ میں انہوں کی زبان نہ آئی. رات ایک مسجد میں رہا تو طرح طرح کا پکوان آیا. ایک نوجوان آدمی آیا وہ ہمارے نام ہماری گل کر رہا تھا. اس نے ہم نے اس کو تعارف پوچھا کہ کیوں پہچاننے کی ضرورت نہیں تم یہ پکوان کھا لو. ہم نے وازوان کھا تھا سب کچھ ہو. اس کے بعد گیا تو گاندربل کا محاذمہ ناگبل سے تھوڑا ہو گیا. ایک چنار کو درخت ہے, آج بھی وہ درخت موجود ہے, تم دیکھیو. اس درخت کی اوٹ بچوں ایک خوبصورت نوجوان آیا اور اس نے دہی کو گلاس بابا جی صاحب لاروی نے عطا کیو. کیونکہ یہ گلاس تم نے شیخ احمد تاراب علی نے چلائے ہوئے تھارو سینو عشق کی آگ نال گرم ہو گیا تو اس گلاس نہ پی کے تم ٹھنڈو کرو. تو شیخ احمد تاراب علی کو چلائے وہ دہی کو گلاس بابا جی صاحب لاروی نے بیس کے پی لیو. پھر بابا صاحب فرمائیں کہ شیخ احمد تاراب علی کے نال بابا جی صاحب کی ملاقات دریائے سندھ کا کنارہ پر ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ ہوتی نہ 22 سال پہلے نے ڈیکوں نہ لگو, آج تو آ گیا تو کشمیر کو نظام سنبھال ہونا چلے. تو گویا کہ بابا جی صاحب لاروی نے ایک تے اپنا پیر و مرشد کی بارگاہ دے حکم تھا ہجرت کو, اور دوسرے شیخ احمد تاراب علی نے بابا جی صاحب سے دیا تھا. وجہ کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ در حقیقت شیخ احمد تاراب علی ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, علمی سطح پر بھی, تصوف کی دنیا میں بھی, اور سیاسی سطح پر بھی. اب اس انقلاب کے واسطے ضرورت تھی کہ ایک شخصیت ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ گیا ہے. جس جگہ دے انسان ہجرت کر گیا ہے اس جگہ کا کچھ نہ کچھ اس کے انسان کے بچ اس کا نشانات باقی میں. مثلا مارو مزاج رجوری پونچھ کو ہے اور کشمیر کا لوگوں کو مزاج مارا مزاج دے کچھ الگ ہوا ہے. ڈیفرنٹ ہے نا, فرق ہوا ہے مزاج کا. جغرافیکلی جس میں تقسیم ہوئے اس میں فرق ہوئے. اس کا بوٹا میں تھوڑا جو فرق, اس کا پانی میں تھوڑا جو فرق, آب و ہوا میں فرق, اسی طرح لوگوں کا مزاج میں بھی فرق ہے. تو کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ جس خطہ نہ پوری دنیا دے الگ کلچر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پوری دنیا میں کشمیر کو کلچر نہیں ملتا, الگ کلچر ہے ایک وادی ہے. اب اس وادی نہ دنیا کے نام ملاؤن واسطے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی
کہ جی شخصیت ساحلی علاقہ کا مزاج نہ لے گئے وادی میں آتی ہے، اس مزاج نہ اس مزاج کے نال ملا گئے، پھر اس کی قیادت کرتی ہے تو وادی کا مزاج نہ دوجا مزاج کے نال وہ ہم ایک دوجا کے نال ہم پلہ کر دیتے۔ اس کی ضرورت تھی، اس کے واسطے سرکار بابا جی صاحب تشریف لے آیا۔ بظاہر ایک عام آدمی کو کوئی سمجھا نہیں تھا کہ اس کی شخصیت کے بچ اللہ تعالیٰ نے کے رنگ رکھے۔ امیر القوم حضرت میاں نظام الدین لاروی پیدا ہو گیا 1896 میں، 1896 عیسوی میں حاجی بابا صاحب اور پیدا ہوا، اور 1926 میں بابا جی صاحب وصال فرما گیا۔ 1932-33 میں جوری پونچھ کا کچھ حضرات جنہوں میں چودھری دیوان علی صاحب اور چودھری محمد حسین لسانوی صاحب اور غلام حسین لسانوی صاحب اور اس طرح کا کچھ اور مولانا امیر الدین قمر صاحب، انہوں لوگوں نے اتو خط لکھیا حضرت میاں نظام الدین لاروی در کہ تھارا جو دربار ہے یا بابا جی صاحب نے جی اس علاقہ دے ہجرت کر کے ات گیا ہے یا صرف ات بسن واسطے نہیں، ہم مارے گیا، ہمارا مال لوگوں نے لوٹ لیے ہیں، ساہوکارہ نے آگے ہم تباہ کر چھڑے ہیں، تب آؤ ہماری قیادت کرو۔ حاجی بابا صاحب علی رحمت و رضوان تشریف لے آیا، بظاہر ایک عام انسان تو، لیکن اس عام انسان نے گجر جاٹ کانفرنس منعقد کر گئے، سیاسی دنیا کے بچ ایک ایسی ہلچل مچائی کہ انہوں نے ثابت کر چکے ہو کہ یہ ہلچل اگر بابا جی صاحب کی ہجرت نہ ہوتی تو کدے یہ ہلچل مچ ہی نہیں سکے، یا قیادت بابا جی صاحب کی ہجرت کا صدقہ ہے یا ہجرت